إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل اللهم صل على على محمد محمد وآل وآل محمد محمد وعجل وعجل فرجهم. فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل صلى الله فرجهم. عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأئمة الهداة المعصومين أهل الذكر وأولي الأمر وأمناء رب العالمين ولا سيما النور على النور في التخياء الدجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى وفرجه الشريف الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم أو عد نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم أبد الآبدين ودهر الداهرين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمام تعریفیں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سزاوار ہیں جس نے نبی مکرم کی بعثت کے ذریعے ہم پر احسان کیا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے نہیں. وہ احسان جس سے گزشتہ امتیں محروم رہیں. بے شک. جملے کو اگر پھر سے آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک خاص وجہ سے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سزاوار ہیں جس نے نبی مکرم کی بعثت کے ذریعے ہم پر احسان کیا جس سے گزشتہ امتیں محروم رہیں. آپ جانتے ہیں یہ فقرہ کہاں سے اخذ کیا گیا ہے؟ یہ در حقیقت پہلا جملہ ہے صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 2 کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ قبلہ. کیا کہنے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے مومنین پر. اذ بعث فیہم کہ اللہ نے ان کے درمیان مبعوث فرمایا رسولا منہم من انفسہم ایک رسول مبعوث فرمایا کہ جو انہی میں سے تھے. یعنی جب حضور کی بعثت ہو تو کچھ مومنین کا ہونا ضروری ہے از روئے قرآن کے جن پر وہ احسان ہو سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے قبلہ؟ سبحان اللہ. مجھے بتلائیے کہ خانوادہ بنی ہاشم کے علاوہ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے علاوہ کون وہ مومن ہے کہ جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ احسان کیا؟ کیا کہنے؟ سبحان اللہ. کیا سرکار ابو طالب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کیا کہنے؟ سبحان اللہ. یتلو علیہم آیاتہ اس رسول کا کام یہ ہے کہ آیات کی تلاوت کرے. ویزکیہم اور تزکیہ نفس کرے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. بہت غور فرمائیے گا اللہ عز و جل نے کہا حضور کے کاموں میں سے پہلا کام یہ بتلایا کہ آیات کی تلاوت کریں حضور اور تزکیہ نفس کریں. آیات کی تلاوت کریں گے حضور جبھی تو معلوم ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام کیا اللہ کا کلام بھی ہم تک پہنچا ہے مصطفیٰ کے وسیلے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر وہ نہ ہو تو ہم تک تو خدا کا کلام بھی نہیں پہنچ سکتا. وہ کیسے مسلمان ہیں کہ جو بغیر وسیلے کے اللہ تک ڈائریکٹ پہنچنا چاہتے ہیں؟ ہم تک تو اللہ کی نورانی کتاب بھی حضور کے وسیلے سے پہنچی ہے. بے شک. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا کام ہے کہ آپ آیات کی تلاوت کریں. جب حضور آیات کی تلاوت کریں گے تب جا کر یہ علم ہوگا کہ یہ قرآن ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بھیجی ہوئی آیت ہے. اور تزکیہ نفس کریں. پھر غور کیجیے گا جب آیات کی تلاوت ہو چکی تو پھر اب کتاب کی تعلیم کی ضرورت کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ. بھائی جن کے سامنے آیت پڑھی جا رہی ہے وہ کوئی چینی ہے کوئی جرمن ہے فرینچ ہے جو عربی نہیں سمجھ رہے ہیں. اللہ اکبر. عربی تو اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں جبھی تو حضور کی زبان مطہر سے ادا کی ہوئے الفاظ کو وہ معجزہ تصور کرتے تھے. ما ھذا کلام البشر کہتے تھے کہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا.
تو وہ اس فصاحت و بلاغت کو سمجھ رہے تھے، میسج کو ریسیو کر رہے تھے. یعنی پتہ چلا کہ آیات تلاوت فقط کافی نہیں تھی جب تک کہ حضور خود کتاب کی تعلیم بھی نہ دیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک. اللہ سبحان اللہ. حضور آیات کی خود تلاوت کریں تب جا کے قرآن کافی نہیں ہوتا جب تک کہ مصطفیٰ کی تعلیم نہ ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا سبحان کہنے اللہ، حبیب خدا ختم الانبیاء صلوات اللہم صل علی صلی محمد وعلی علی محمد. محمد وعلی مولی محمد وعجل فرج. سبحان اللہ قبلہ. خود حضور تالیہ کتاب ہو، تلاوت کرنے والے، تب بھی جب تک کہ حضور تعلیم نہ فرمائے کتاب اور حکمت کی، تلاوت کافی نہیں. واہ، حضور کے سامنے ہوتے ہوئے قرآن کافی نہیں ہے. تو حضور کے پڑھا فرما جانے کے بعد حضور کی سنت اور حضور کی اطرت کے بغیر قرآن کیسے کافی ہو سکتا؟ سبحان اللہ، بے سبحان شک. اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. سبحان تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان تھا مومنین پر کہ اس نے ان کے درمیان ایک رسول کو مبعوث کیا ہے. بے شک. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ اس وقت کا وہ معاشرہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھا. تو یہ جو احسان کا لفظ ہے یہ قرآن کریم میں استعمال ہوا، اور پھر مولا سجاد علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ میں سے اس انداز سے ارشاد فرمایا کہ نبی مکرم کی بعثت کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے. اور اس میں مولا نے گویا مفسر قرآن ہے، سب سے بڑے مفسر اہل بیت اطہار قرآن کے، وہ احسان جس سے گزشتہ امت محروم رہی، اس امت کو نبی مکرم کی بعثت کے ذریعے فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. برائے عظمت سید ساجدین بلند ترین صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. صلی علی محمد وعلی محمد وعجل کیا کہنے قبلہ. سبحان اللہ. اچھا، مولا کا جو کلام ہے یہ نبی مکرم کے بارے میں، یہ بھی بہت لطیف بات ہے. یہ دوسری دعا میں نے پڑھا ہے صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 2. اس کا آغاز ہوتا ہے وَكَانَ مِن دُعَائِهِ علیہ السلام بعد التحمید. مولا سجاد علیہ السلام حمد خدا مکمل کر لیتے تھے تو فی الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، تو اپنے جد رسول اللہ پر اس انداز سے درود و سلام بھیجتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور فرمائیے گا، سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی صحیفہ سجادیہ کی یہ جو دعا ہے یہ سرکار ختمی مرتبت کے فضائل پر مشتمل ہے، اور ان پر درود و سلام کیسے بھیجا جائے اس کے سلیقے اور آداب پر مشتمل ہے. واہ واہ واہ. کیا ہی لطیف بات ہے کہ فضائل رسول بزبان آل رسول سن لیے جائیں، بے شک. اور حضور کے ادب اور احترام کا طریقہ بھی آل رسول جو سکھلائیں اسے فالو کیا جائے. اچھا غور کیجئے گا، صحیفہ سجادیہ کی جو پہلی دعا ہے وہ حمد الہی پر مشتمل ہے. ہم نے جب ایام سجادیہ تھے تو اس وقت صحیفہ سجادیہ پر اس سال بھی گفتگو کی، اور سال گزشتہ تو ایک پورا عشر پڑا تھا صحیفہ سجادیہ کے عنوان سے. لہذا مومنین جو کنٹینیوس لسنرز ہیں کم از کم ہمارے، وہ جانتے ہیں کہ پہلی دعا حمد الہی پر مشتمل ہے صحیفہ سجادیہ کی، اور بہت لاجیکل ہے، حمد سے آغاز ہونا چاہیے. جی. اسی دعا کے بعد فوراً جو دعا ہے وہ اس پہلی دعا کا کنٹینیوشن ہے. بلکہ ایک لطیف بات یہ ہے کہ سیکنڈ دعا جس کا ترجمہ بھی ہم نے پہلے جملے کا آپ کے سامنے پڑھا کہ حمد اس پروردگار کی کہ جس نے اس امت پر احسان کیا کہ نبی مکرم کو مبعوث کیا، یہ جملہ شروع ہوتا ہے واو عاطفہ سے. کیا مطلب اس کا؟ والحمد للہ الذی من علینا، واو ہے یہاں، سٹارٹ ہی ہو رہا ہے واو سے. والحمد للہ الذی من علینا بمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، یعنی اور اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اس بات پر کہ اس نے ہم پر احسان کیا کہ مرسل اعظم کو بھیجا. اس بات کا آغاز اگر اور سے ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ فرسٹ سینٹنس نہیں ہو سکتا. میں سٹارٹ کرتے ہوئے بات یہ نہیں کہہ سکتا کہ اور آپ کیا کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. جی، واہ واہ واہ. اور کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ بات کا کنٹینیوشن ہے. بے شک. یعنی یہ جو دعا ہے یہ گزشتہ دعا سے ملی ہوئی ہے. واہ. تو پہلی دعا کا اختتام ہوتا ہے جو حمد پروردگار پر پہلی دعا ہے، اس دعا کا اختتام اس فقرے پر ہوتا ہے انہ ولی حمید، کہ یقیناً تو ہی مالک و مختار ہے اے رب، اور تو ہی قابل حمد ہے. اور پھر دوسری دعا شروع ہو جاتی ہے اور تو لائق حمد ہے اس بات پر کہ تو نے ہم پر یہ احسان کیا کہ سید الانبیاء کو ہمارے درمیان بھیجا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے، بے شک عظمت سید الانبیاء صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. محمد وعلی محمد مولی محمد وعجل فرجہم. بہت خوب. 12 اور 17 ربیع الاول کے درمیان ہماری گفتگو آ گئی ہے، لہذا گفتگو کا مرکز و محور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات قدسی والا صفات ہے. تو عرض یہ ہے کہ یہ بڑا نیچرل فلو ہے. آپ دیکھیں مولا سجاد علیہ السلام نے کس طرح سے سمجھایا کہ دیکھو حمد کیسے کرو پھر نعت کیسے کرو، کہ انہ ولی الحمید، وہی مالک و مختار، وہی لائق حمد، اور اس نے ہم پر یہ احسان کیا. حمد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس بات پر کہ اس نے احسان کیا ہے کہ سید الانبیاء کو بھیجا ہے، مبعوث ہمارے درمیان.
یعنی حمد کبریا ہو اور اس کے فوراً بعد نعت مصطفیٰ کا بیان ہو، یہ ائمہ علیہ السلام کو مطلوب ہے۔ واہ واہ واہ، واہ صحیح، واہ واہ، کیوں؟ اس لیے کہ مادی نعمتوں میں بھی حکم ہے کہ جس وسیلے سے نعمت ملے اس کا شکریہ ادا کرو۔ سبحان اللہ، بے شک، مادی نعمتوں میں بھی، آپ کی کسی نے مدد کی، آپ کی اچھی جاب لگ گئی، آپ کی کسی نے مدد کی، آپ کے لیے گھر کا اہتمام ہو گیا، آپ کی کسی نے مدد کی، آپ کے سفر کا اہتمام ہو گیا، آپ کے لیے کسی نے مدد کی، آپ کے بچے کے لیے کوئی کام ہو گیا، آپ کی بیماری دور ہو گئی، کیجئے تو فاعل حقیقی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، بے شک، اسی نے یہ اہتمام کیا ہے۔ در حقیقت تو تمام افعال خیر تو اسی کی طرف پلٹتے ہیں، لیکن وسائل الشیعہ جلد نمبر 16 میں حدیث موجود ہے، من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اللہ عز وجل، جو نعمت پہنچانے والی مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا، لم یشکر اللہ عز وجل، در حقیقت وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، جو نعمت پہنچانے کے لیے کوئی بھی مخلوق خدا ہے اس کا شکریہ ادا نہ کرے، اصل میں وہ اللہ کا شکریہ نہیں کر رہا۔ احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے، اور سب سے بڑا احسان معصومین علیہ السلام کے بعد ہم پر ہمارے والدین کا ہے، بے بے شک، شک بے شک، کیونکہ وہ سبب بنے ہیں اس بات کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ان کے وسیلے سے ہم تک پہنچی۔ سب سے بڑی نعمت وجود کی نعمت، وجود نعمت والدین کے ذریعے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظام رکھا ہے کہ ہم دنیا میں تشریف لاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس لیے۔ اور پھر ہدایت کی نعمت، والدین سب سے پہلے اپنی گود میں، اپنے گھر میں، بلکہ شکم مادر ہی سے وہ ہدایت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، بے شک، تو ماں اس کے لیے وسیلہ ہے۔ تو جب تک آپ والدین کا شکریہ ادا نہ کریں آپ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو چاہے آپ کسی بھی بڑے بظاہر مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں، آپ کتنے ہی بڑے آپ کا بینک بیلنس ہے، آپ کتنے ہی بڑے تعلیم یافتہ بظاہر ہو چکے ہیں، کسی یونیورسٹی کی ڈگری آپ کے پاس ہے، کسی حوزے کی سند آپ کے پاس ہے، لیکن اگر والدین کے شکر گزار نہیں ہے حقیقی معنی میں، فقط لقل لسانی کی حد تک نہیں، حقیقی معنی میں اگر ہم اپنے باپ اور اپنی ماں ان کے لیے شاکر نہیں ہے تو در حقیقت اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، بہت خوب۔ سبحان رب اللہ، سبحان ارحمہما کما سبحان ربیانی اللہ۔ صغیرا، صلوات اللهم صل على صل محمد علی وعلى محمد 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 وعجل عجل فرجهم۔ فرجہم، بے سبحان شک، اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے؟ بہت مرتبہ کچھ لوگ زیادہ پڑھ لکھنے کے بعد وہ طنز اور طعنہ دیتے ہیں کہ اپنے والدین ہی کو، کہ آپ کو کیا پتا، اللہ اکبر، اگر انہوں نے آپ کا خیال نہ رکھا ہوتا تو آپ کا وجود ہی نہ ہوتا جناب۔ بے شک، اس لیے بے شک، یہ تو عام مخلوق کی بات ہو رہی کہ کوئی نعمت ملے، جب تک تو مخلوق کا شکریہ ادا نہ کرو تم اللہ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے۔ سبحان اللہ، جائے کہ والدین، اب گفتگو آگے بڑھانا مجھے، لیکن ایک جملہ آپ کے ذہن میں رہ گیا، یہ محض اللہ اللہ کر کے کسی درجے تک پہنچنا ممکن ہوتا تو آج ابلیس شیطان نہ ہوتا، کیا کہنے، کیا کیا کہنے، کہنے، بے کیا شک، کہنے، بہت سبحان خوب، اللہ، سب سے بڑا ولی اللہ ہوتا ابلیس۔ جی، 6000 سال کی عبادتوں کے بعد بھی ابلیس ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو جس وسیلے سے نعمت تم تک پہنچ رہی ہے اس کا بھی شکریہ ادا کرو۔ جب نعمات مادی میں یہ اصول کار فرمائے تو نعمت مانوی میں تو بطریق اولا ہے۔ بے شک، مادی نعمتیں، دنیاوی نعمتیں، اس کا بھی شکریہ ادا کرو جس کے ذریعے سے پہنچی ہے، دوست کا، عزیز کا، رشتہ دار کا، زوجہ کا فرض کیجئے، اور شوہر کا۔ ہم غیروں کو شامل کرتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کو ان حدیثوں میں بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ تک سکون کی نعمت پہنچی ہے آپ کی زوجہ کے ذریعے سے تو آپ اپنی زوجہ کے شکر گزار ہونا چاہیے۔ سکون ایک نعمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی۔ بے شک، اگر آپ کے گھر میں اطمینان ہے، آپ کو کھانا وقت پر ملتا ہے، لذیذ کھانے ملتے ہیں، آپ کے کپڑے آئرن ہوتے ہیں، آپ کا گھر صاف رہتا ہے، یہ ساری وہ نعمتیں ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے عطا ہو رہی ہیں، لیکن جو وسیلہ نعمت ہے وہ زوجہ ہے، صحیح، آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہوں، اسی طریقے سے اگر ہسبینڈ بریڈ اینڈ بٹر کا اہتمام کرتے ہیں، اگر وہ آپ کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، بہت سی چیزوں کو برداشت کرتے ہیں، بالخصوص جہاں حالات زیادہ سخت ہوتے ہیں، واقعاً میں نے دیکھا ہے کہ کتنے ہی مرد وہ کتنی ہی جھڑکیوں کو جو ناسزا انہیں دی جاتی ہیں جاب کے دوران، کام کے دوران، برداشت کر لیتے ہیں، اس لیے کہ گھر میں زوجہ ہیں، بچے ہیں، ان کا گزر بسر اچھی طرح سے ہوتا رہے تو میں کچھ برداشت کر لوں۔ تو یہ جو آپ کے لیے وہ سیکریفائس کرے اس کا شکریہ ادا کرے۔ بہت خوب، تو جتنی ایسی احادیث آتی ہے نا اس کا تعلق ہم باہر والوں سے پہلے نکال لیتے ہیں کہ اگر کوئی وسیلہ نعمت آپ کے لیے بن گیا ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں، گھر میں نہیں دیکھتے خود، بہت خوب، گھر میں والدین ہیں، شریک حیات ہیں،
تو اب حمد کمپلیٹ نہیں ہے جب تک نعت مصطفیٰ نہ ہو. بے شک سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. اس لیے کہ وسیلہ نعمت مادی و معنوی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ کیا وسلم. کہنے کیا ایک مل کے کہنے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. اللہ سبحان اللہ. اور یہی اصول کار فرما ہے اس سے اگلی منزل میں بھی کہ جب تک نعمت مصطفیٰ کے اقرار کے بعد ولایت مرتضیٰ اور آل مرتضیٰ کا اقرار نہ ہو تو نعمت کے شکریہ کا حق ادا نہیں ہوتا. سبحان اللہ بے شک. اس لیے کہ ولی نعمات مادی و معنوی یہی ہستیاں حضور نے پھر ان ہستیوں کا تعارف کروایا. جناب نسیم امروہی صاحب کے بقول کے اول تو جسم کا نہیں سایہ یہ معجزہ. سبحان اللہ. اول تو جسم کا نہیں سایہ یہ معجزہ، پھر بے پڑھے جہاں کو پڑھایا یہ معجزہ. سبحان اللہ. حضور کے ذریعے سے نعمت پہنچی نا ہم بے تک، شک بے شک ورنہ اللہ کو کون جانتا، بے شک. قرآن کیسے ہم تک پہنچتا. پھر بے پڑھے جہاں کو پڑھایا یہ معجزہ، پھر ایک شہر علم بسایا یہ معجزہ. واہ واہ. حیدر صدر پھر اس میں بنایا یہ معجزہ. سبحان اللہ کیا کہنے. حیدر صدر پھر اس میں بنایا یہ معجزہ. پھر معجزہ کتاب کا آیا جہان میں، اللہ بولتا ہے نبی کی زبان میں. سبحان اللہ کیا کہنے. بہت خوب. عظمت زبان کردگار صلوات اللہم صلی علی محمد محمد. سبحان اللہ. تو جو حضور کے فیوز اور برکات ہیں وہ عرش سے فرش تک ہیں، ثریا سے لے کر خاک تک، سیاروں سے لے کر آفتاب تک، کیا کہنے. ستاروں سے لے کر مہتاب تک، ملائکہ سے جنات تک، انسانوں سے حیوانات تک، حیوانات سے لے کر ارض کے حشرات تک، نباتات سے جمادات تک، حتیٰ گزشتہ انبیاء و مرسلین اور صاحبان کرامات تک. کیا کہنے بے شک. یہ سب کچھ معمولی صدقہ ہے مصطفیٰ کے نور کا. سبحان اللہ. معمولی صدقہ. سبحان اللہ کیا کہنے. کیا شان ہے. سبحان اللہ. مقول علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب علی اللہ مقامہ، مصرع جو آپ نے بہت سنا ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. خدا کے بعد آپ ہی بزرگ ہیں، بس مختصر بات یہ. لیکن بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر یہ اعتراف عجز ہے، حد ثنا نہیں. واہ 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 واہ. یہ تعریف کی حد نہیں آخری، بس یہ اعتراف عجز کہ ہم اس سے زیادہ کہہ نہیں سکتے. باقی رب جانے اور رب کا حبیب جانے کے کیا فضائل ہے. بے شک. محمد اور آل محمد علیہ السلام کے فیوزات الہیہ کا ایسا سلسلہ ہے کہ ان کا وسیلہ اس عطاؤں، ان کی عطائیں ایسی ہیں کہ اولو العزم انبیاء تک جاری و ساری ہیں. آپ جانتے ہیں بے شک. ہماری شیخ صدوق میں روایت موجود ہے کہ ایک یہودی آیا رسول اللہ کے پاس، قام بین یدی یحد النظر الیہ، اور یہودی گھور کے دیکھنے لگا حضور کو. تو فقال یا یہودی ما حاجتک، حضور کو جب وہ گھور کے دیکھ رہا تھا حضور نے اسے دیکھ کر کہا کیا حاجت ہے تیری، کیا سبحان اللہ. تو اس نے کہا انت افضل ام موسیٰ ابن عمران، آپ افضل ہیں یا موسیٰ ابن عمران افضل ہے. النبی الذی کلمہ اللہ. پھر اس نے بات کو مزید بنانے کے لیے حضرت موسیٰ کے فضائل پڑھے رسول اللہ کے ساتھ. موسیٰ وہ ہیں کہ اللہ نے جن سے کلام کیا ہے، وانزل علیہ التوراۃ، جن پر تورات کو نازل کیا ہے، والعصا، اور عصا کو نازل کیا ہے. جیسے وہ دریا پہ مارے سمندر پہ تو سمندر شگافتہ ہو جائے، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے وہ زمین پہ پھینک دیں تو وہ اژدہا بن جائے. وَفَلَقَ لَهُ الْبَحْرُ، اور ان کے لیے سمندر کو چیر دیا. وَأَضَلَّهُ بِالْغَمَامِ، ان کے اوپر بادل کا سایہ کیا. تو وہ افضل ہوئے کہ آپ افضل ہوئے. اس وقت حضور نے کہا کہ إِنَّهُ يُكْرَهُ لِلْعَبْدِ أَن يُزَكِّيَ نَفْسَهُ، ایک عبد کے لیے یہ کراہت رکھتا ہے کہ اپنی ہی تعریف خود کرے. سبحان اللہ. سبحان سبحان یہ اللہ. بالکل وہی جواب ہے جو مولا علی علیہ السلام نے دیا بے تھا شک. اس وقت جب مولا علی سے پوچھا گیا کہ آپ افضل ہیں یا آدم، آپ افضل ہیں یا نوح. سبحان اللہ بے شک. سبحان اللہ. تو آپ کو رسول اور نفس رسول کے کلام میں یہی مشابہت ملی. کیا کہنے. ولیکن یقول، حضور نے کہا لیکن میں کہتا ہوں کہ ان آدم لما اصاب الخطیہ، آدم علیہ السلام جب ان سے خطا ہو گئی، ترک اولا، کانت توبتہ، تو ان کی توبہ کیا تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد لما غفرت لی، کہ اے پروردگار تجھے محمد اور آل محمد کے حق کا واسطہ تو مجھے معاف فرما دے. فغفرہ اللہ لہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر ان کے اس ترک اولا کو معاف کیا، اس لیے کہ انہوں نے میرے اور میری آل کے وسیلے سے دعا کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. غیر محمد اہل بیت محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مصطفیٰ فقط روئے زمین پر رہنے والوں کے لیے رحمت نہیں ہے، وہ عالمین کے لیے رحمت ہے. بے شک.
अब जो मुस्तफ़ा का वसी होगा फकत इंसानों का इमाम नहीं होगा, वो आलमीन का इमाम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कौन है जो आलमीन का इमाम है? फकत इंसानों का नहीं, जिनों का भी इमाम है। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं मुसलमानों। इमाम शाफी ने जो कहा वो सुन लो, अलीयुन हुब्बुहु जुन्ना वसीमुन नार वल जन्ना वसीयुल मुस्तफा हक्का इमामुल इंस वल जिन्ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अल इंस वल जिन्ना अलैहिस्सलाम सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे बढ़ती रिवायत अमाली सदूक में कि हुजूर ने फरमाया कि इन्ना नूहन लम्मा रकिबा फिस सफीना, नूह अलैहिस्सलाम जब वो सफीना पर सवार हुए, वखाफल गर्क, और उन्हें एहसास हुआ, खौफ हुआ कि कहीं गर्क ना हो जाए ये कश्ती, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ मोहम्मद व आले मोहम्मद, तो उन्होंने कहा कि परवरदिगार तुझे मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के हक का वास्ता, लम्मा अंजयतनी मिनल गर्क, कि परवरदिगार तू मुझे इस गर्क होने से निजात अता फरमा दे। फनज्जाहुल्लाहु अन्हु, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उन्हें गर्क होने से निजात अता फरमाई मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के वसीले से। वइन्ना इब्राहीम लम्मा उल्किया फिन्नार, और जब इब्राहिम, ये सब हदीस सुना रहा हूँ, खतीबाना रंग आमेजी नहीं है, हदीस है, हुजूर का कलाम है, कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उल्किया फिन्नार, जब आग में फेंका गया, तो उन्होंने भी ये कहा कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ मोहम्मद व आले मोहम्मद। वो आतिश नमरूद में जा रहे थे तो उस वक्त कह रहे थे कि परवरदिगार मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के हक का वास्ता, लम्मा अंजयतनी मिन्हा, कि तू मुझे निजात अता कर दे, सुभान अल्लाह, इस आतिश से निजात अता कर दे। फजअलहा अल्लाहु अलैहि बरदन व सलामा, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उस आग को ठंडा कर दिया और सलामती बना दिया इब्राहिम के लिए। सुभान अल्लाह। व इन्ना मूसा, उस यहूदी ने तो फकत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पूछा था, लेकिन हुजूर ने शुरू किया हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, हजरत मूसा। क्या कहने, इसलिए कि यहूदी हजरत आदम को भी कबूल करते हैं, हजरत नूह को भी कबूल करते हैं, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कबूल करते हैं। तमाम जो आसमानी मज़ाहिब हैं वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कबूल करते हैं, अबुल अंबिया है, शेखुल अंबिया है। व इन्ना मूसा, और याद रखो यहूदी के जब मूसा अलैहिस्सलाम लम्मा अलका असाहु, जब उन्होंने असा फेंका अपना, व औजसा फी नफ्सिही खीफतन, तो उनके दिल में खौफ आ गया, जैसे वो अजदहा बना तो उनके दिल में खौफ आ गया। ये तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैंने गहवारे में कल्ला अजदर को चीर दिया था। ये जो फजीलत है मौला अली की हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब असा फेंका तो उस वक्त अजदहा बना तो उनके दिल में खौफ आया, तो उस वक्त क्या किया हजरत मूसा ने? हुजूर ये कहते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ मोहम्मद व आले मोहम्मद, तो उन्होंने कहा परवरदिगार तुझे मोहम्मद और आले मोहम्मद के हक का वास्ता, लम्मा आमनतनी, कि तू परवरदिगार मुझे अमन व अमान अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। फ़क़ाल अल्लाह जल्ल जलाला, तो उस वक्त अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा कि ला तख़फ़, आप खौफ ना कीजिए, इन्नका अंतल आला, आप ही कामयाब रहेंगे और आप ही बुलंद रहेंगे। और फिर हुजूर ने कहा या यहूदी, ए यहूदी, इन्ना मूसा लौ अदरकनी, क्योंकि वो यहूदी और हज़रत मूसा पर ईमान रखता है, लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए जुमला का, वरना हर नबी के लिए जुमला है कि इन्ना मूसा लौ अदरकनी, अगर मूसा अलैहिस्सलाम मुझे दर्क कर लें, तुम लम युमिन बी, और मुझ पर ईमान न लेकर आए मूसा, व बिनुबुव्वती, और मेरी नबूवत पर अगर मूसा ईमान न लेकर आए, तो मा नफ़अहु ईमानुहुु शैआ, तो उनका अपना ईमान भी उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना रहे हैदरी, सुभान अल्लाह। शान रिसालत मुलाहिजा फरमा रहे अल्लाह, सुभान यहाँ तो उलुल अज़म अंबिया की बात है कि कुछ ना में अगर हुजूर का सदका ना होता, बेशक, मा नफ़अहु ईमानुहुु शैआ, हुजूर कहते हैं कि उनका अपना ईमान उन्हें कोई फायदा ना पहुंचाए, वला नफ़अतहु नबुव्वा, ना ही उन नबूवत उन्हें फायदा पहुंचाए अगर मुझ पर ईमान न ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसके बाद हुजूर ने बशारत दी कि या यहूदी, ए यहूदी, व मिन ज़ुर्रियती अल महदी, मेरी ज़ुर्रियत में से एक महदी आएगा। सुभान अल्लाह। इज़ा खरजा, जब वो खुरूज करेंगे, तो नज़ल ईसा इब्न मरियम, तो ईसा इब्न मरियम आसमान से नाजिल होंगे, नुसरत ही, ताकि वो नुसरत कर सके मेरे महदी की। सुभान अल्लाह। फ़क़द्दमहु, तो महदी आगे होंगे मेरी ज़ुर्रियत में, वसल्ला खल्फहु, और ईसा उनके पीछे नमाज पढ़ रहे होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारी शेख सदूक की रिवायत है। क्या कहने। सुभान अल्लाह। अब अगर ये कहा जाए तो ऐन वाक़े के मुताबिक है कि जमीन आसमान में कोई शय है ही नहीं ऐसी जिस तक अल्लाह के फयूजात और बरकात मोहम्मद और आले मोहम्मद के वसीले से ना पहुंचे। बेशक, बेशक, बेशक। जो कमाल है इस कायनात में वो मुस्तफ़ा का सदका है, जो कमाल, बेशक। नबूवत एक कमाल है, वो मुस्तफ़ा का सदका है। सुभान अल्लाह। ईमान आप जो रखते हैं वो एक कमाल है, ये मुस्तफ़ा का सदका है। बेशक। ये जो दीन है ना, दर हकीकत ये मुस्तफ़ा की देन है। बहुत खूब, क्या कहने, बहुत खूब। वो भी दीन है ना, वो मुस्तफ़ा की देन है। सुभान अल्लाह।
خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. بے شک نہیں، سبحان واہ، واہ، اللہ. واہ، 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 سبحان اللہ، خاک مجھ میں سبحان کمال اللہ۔ رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پر ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے. سبحان اللہ واہ، واہ، سبحان واہ، اللہ. واہ، کیا بھائی مل کے کہنے سلوات بھیجیں، کہنے ستار کا عیوب اللہ سبحانہ اللہم وتعالی حضور کے صدقے میں ہمارے عیوب چھپے رہے. اللہم صل علی اللہم محمد. صلی علی محمد محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو میں سامعین سے گزارش کروں گا کہ سیٹرڈے کا جو دن آتا ہے وہ رسول اللہ سے منسوب ہوتا ہے. آپ کے علم میں یہ بات. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ سیٹرڈے وقت نکال کر ضرور زیارت رسول اللہ پڑھا کریں، انشاءاللہ، اس لیے کہ یہ اس شکریہ کی ادائیگی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جب تک تم مخلوق کا شکریہ ادا نہ کرو خالق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، اور در حقیقت جب تک تم حضور پر درود و سلام نہ بھیجو اور نعت مصطفیٰ نہ ہو اس وقت تک حمد پروردگار بھی مکمل نہیں ہوتی. سبحان تو آپ سیٹرڈے کو ضرور وقت نکال کر حضور کی زیارت پڑھیں. مفاتح الجنان میں موجود ہے، بڑے خوبصورت فقرے ہیں اس زیارت کے. اللہم صلی علی محمد وآلہ، اے پروردگار محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما. واجعل صلواتک و صلوات ملائکتک، اور تو قرار دے اپنے صلوات کو، اپنی صلوات اور ملائکہ کی صلوات کو، وانبیائک والمرسلین، اور جو تیرے انبیاء ہیں ان کی صلوات کو بھی تو قرار دے. کن پر قرار دے وہ آگے آ رہا ہے حضور، لیکن سب سے پہلے تیرا درود و سلام، تیرے ملائکہ کا، تیرے انبیاء و مرسلین کا، وعبادک صالحین، تیرے صالح بندوں کا، واہل السماوات والارضین، آسمانوں پر رہنے والوں کا، زمین پر رہنے والوں کا، ومن سبح لک یا رب العالمین، اور جو کوئی تیری تسبیح پڑھتا ہے ان سب کے صلوات تو قرار دے. من الاولین والآخرین، چاہے وہ تسبیح پڑھنے والا اولین میں گزرا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے، والآخرین، اور آخرین تک. سبحان اللہ. کن پر قرار دے ان سب کی صلوات کو؟ علی محمد عبدک و رسولک، اپنے محمد بندے خاص اور رسول خاص پر قرار دے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اس انداز سے خاص ہفتے کے دن صلوات بھیجی جاتی ہے حضور پر. وہ نبی کا، جو تیرے نبی ہیں، وہ امین کا، تیرے امین ہے، وہ نجیب کا، تیری پاکیزہ ترین مخلوق ہے، وہ حبیب، تیرے حبیب ہے، وہ صفی کا، وہ صفوت کا، تیرے چنے ہوئے اور تیرا نچوڑ ہے، صفوت کا، وہ خاصت کا، تیرے خاص الخاص ہے مصطفیٰ، وہ خالصت کا، اور تیرے خالص شدہ ہے مصطفیٰ. کیا کہنے. وہ خیرت کا، اور تیرے منتخب شدہ ہے، من خلق کا، تیری تمام مخلوقات میں سے. سبحان اللہ. وآتہ الفضل والفضیلہ، اور انہیں تو عطا کر فضل اور فضیلت، والوسیلہ والدرجۃ الرفیعہ، اور وہ درجہ رفیعہ عطا فرما کے وابعثہ مقام محمود، انہیں مقام محمود پر مبعوث فرما. یغبطہ، اس لفظ کو ذہن میں رکھیے گا، یغبطہ بہ الاولون والآخرون، وہ مقام محمود کے جس پر اولین بھی رش کریں اور آخرین بھی رش کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. یہ جو یغبطہ کا لفظ ہے یہ مولا عباس علیہ السلام کے فضائل میں بھی اگر آپ کو یاد ہو تو بہت امام زین العابدین علیہ السلام کے کلام میں ان للعباس عند اللہ تبارک و تعالی منزلۃ یغبطہ علیہا جمیع الشہداء یوم القیامہ. عباس علیہ السلام کا مقام ہے قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کہ رش کریں گے تمام شہداء. یغبطہ کا مطلب ہوتا ہے رش کریں. کیا کہنے. عباس علیہ السلام پر تمام شہداء رش کریں گے، جبکہ سرکار ختمی مرتبت پر اولین اور آخرین کی ہر مخلوق رش کرے گی. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بارگاہ رحمت للعالمین صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بہت خوب. باس کے بابا ہے علی اور علی کے روحانی باپ ہے مصطفیٰ. سبحان اللہ. تو ایک تو گزارش ہے کہ آپ سیٹرڈے کو پڑھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، قضاء حاجات کی نیت سے بھی پڑھی. دوسری گزارش ہے کہ کسی ہفتے کوشش کر کے صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 2 بھی پڑھیں، جس سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا. فقط ایک صفحے کی دعا ہے، ایک پیج ہے خالی، اور اس دعا سے چند فراز عرض کرتا ہوں تاکہ ہمیں حضور کی نعت و ثنا کا سلیقہ آ سکے. مولا زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ والحمد للہ الذی من علینا بمحمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ دون الامم الماضیہ. تمام تعریفیں اس خدائے متعال کے لیے سزاوار ہیں جس نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے ہم پر احسان کیا جو گزشتہ امتوں پر احسان نہیں فرمایا. یہ پہلا جملہ تھا، یعنی ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے آپ کے ساتھ، ایک VIP پروٹوکول ہے آپ کے لیے. واہ. کہ آپ کو اس امت میں قرار دیا ہے جس میں مصطفیٰ کو بھیجا ہے. سبحان اللہ. یہ آپ کے لیے خاص اہتمام ہے اگر ہم اور آپ سمجھ سکیں اس بات کو. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ علماء فرماتے ہیں کہ بعثت مصطفی، کچھ مشکل باتیں کرنے کا آپ نے مجھے عادی بنا دیا ہے تو سن لیجیے. بسم اللہ.
उलमा फरमाते हैं कि बेइज्जत मुस्तफवी परवरदिगार की सिफात जमालिया का इजहार है, सुभान अल्लाह, और विलायत मुर्तज़वी परवरदिगार की सिफात जलालिया का इजहार है। क्या क्या कहने, कहने, क्या कहने। सुभान ये ओली ओली है, अकबर। सुभान अल्लाह, बजोरे बाजुए पुरजोर मुस्तफवी सलावा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद मौली मुहम्मद सुभान अल्लाह। बेइज्जत मुस्तफवी है सिफात जमालिया का इजहार, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। विलायत मुर्तज़वी है परवरदिगार की सिफात जलालिया का इजहार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। क्या कहने। अब इसकी तफसील फिर कभी और सही कि इस फिक्रे में गहराई क्या है, लेकिन बहरहाल मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने ये हम पर एहसान किया है, हमें इस उम्मत में करार दी, और साबिका उम्मतें इस एहसान से महरूम रही कि वो हुजूर की उम्मत करार पाए। फ़ख़तम बिना अला जमीअ मन ज़रा, बस उसने हमें सबसे आखिरी उम्मत करार दिया। व जअलना शुहदा अला मन जहदा, और आपके लिए फजीलत है कि जो रिसालत मुस्तफवी का इनकार करने वाले हैं ना, उन पर आपको गवाह करार दिया गया। आप उन पर गवाही देंगे, यानी आप ये गवाही देंगे कि नहीं, हुजूर तशरीफ लाए थे, कुरान अल्लाह की किताब है, हम उन पर ईमान रखते हैं। तो आपका ये ईमान रखना उनके खिलाफ गवाही होगी जो रिसालत मुस्तफवी का इनकार करते हैं। वकस्सरना बिमन्निही अला मन क़ल्ला, और किल्लत में होते हुए भी परवरदिगार ने हमें कसरत पर फतह इनायत की। अल्लाहुम्मा फसल्लि अला मुहम्मदिन अमीनिक अला वहयिक, ऐ अल्लाह दुरूद व सलाम भेज मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तेरी वही के अमीन है, व नजीबिका मिन खल्क़िक, तेरी मखलूकात में पाकीज़ा तरीन है, व सफ़ीयका मिन इबादिक, तेरे बंदों में तेरे खास चुने हुए हैं, इमाम रहमत, जो रहमत के इमाम हैं, व काइदिल खैर, जो नेकियों के कायद हैं, व मिफ्ताहिल बरका, वो नेकी करने वालों के कायद नहीं है, वो नेकियों के कायद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेकी सादिर ही उनकी जात से होती है, बेशक। व मिफ्ताहिल बरका, बरकतों की कुंजी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कुछ जुमले छोड़कर पढ़ता हूं आगे। हारब फी रज़ा का, बहुत उसरत और बहुत अहम जुमला ये, ऐ परवरदिगार, तेरे रसूल ने तेरे दीन के लिए क़याम किया और अपने ही कबीले से जंग की उन्होंने तेरे दीन की खातिर। अब इसे आप अपनी जिंदगियों में देखते जाइएगा। कुरैश के अबू लहब और अबू जहल से जंग की हुजूर ने, बेशक वही कबीले के थे, लेकिन अल्लाह के दीन की खातिर। जहां अल्लाह का दीन आ जाए वहां कोई कबीला, कोई खानदान, कोई कम्युनिटी नहीं रहती, अल्लाह का दीन है। बेशक कोई ये बात नहीं रहती कि बच्चे के स्कूल वाले क्या समझेंगे कि अगर हम उन्हें म्यूजिक क्लास में नहीं भेजेंगे तो अगर हिजाब करके जाएंगे तो क्या होगा, मना कर देंगे कि हम ऐसी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेते तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। ना, सबसे बड़ी इज्जत दीन से है। क्या कहने, बहुत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने जो हुजूर के फजाइल बयान किए, उनमें से एक बात ये कही कि आपने अल्लाह की खातिर अपने ही कबीले से जंग की। वक़ता फी इहया दीन का रहमा, इतना अहम है सिला रहम करना कि क़त्अ रहम जो करता है वो उसकी उम्र छोटी हो जाती है, रिस्क कम हो जाता है, शदीद अजाब की वईद है उसके लिए। लेकिन इमाम कहते हैं कि तेरे दीन को जिंदा रखने के लिए उन्होंने कुछ रिश्ते नातों से कत्ल कर लिया अपने आप को। बेशक, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत जुमले हैं, यानी दीन की खातिर जहां बात आती है। वअक्सल अदनैन अला जुहुदिहिम, और उन्होंने नजदीक रिश्तेदारों को तेरे इनकार करने की वजह से अपने आप से दूर कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब उन बातों का जवाब है कि मौलाना क्या करें, अब अगर हम ताल्लुक नहीं रखेंगे तो फिर तो हम तो कट ऑफ हो जाएंगे, हम किसके पास, किससे फिर अपनी सोशलाइजिंग करेंगे। सोशलाइजिंग आपके लिए वाजिब नहीं है, और अल्लाह ताला आपको, अगर आपकी नीयत अच्छी होगी तो ऐसे खैर पर रहने वाले दोस्त, फैमिलीज अता कर देगा कि जहां आपकी दुनिया भी महफूज रहे और सबसे बढ़कर दीन महफूज रहे। सुभान अल्लाह, बहुत आप अल्लाह के रास्ते पे चलेंगे आगे, और अगर उसी गड्ढे में गिरते चले जाएंगे तो फिर ऐसे ही अहबाब बनते चले जाएंगे कि जो आपको मजीद बेदीनी की तरफ लेके जाएंगे। वक़र्रबल अख़सैन अला इस्तिजाबतिहिम लका, और इमाम सज्जाद फरमाते हैं कि परवरदिगार, तेरे हबीब की खासियत ये थी कि उन्होंने दूर वालों को, चूंकि वो तेरी रुबूबियत का इकरार कर चुके थे, अपने आप से करीब कर लिया। सुभान अल्लाह। करीब वालों को दूर कर लिया इसलिए कि उन्होंने तेरा इनकार किया था, दूर वालों को करीब कर लिया इसलिए कि उन्होंने
वाह तुझे कबूल किया था। वाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत जुमला है मौला अली अलैहिस्सलाम का, अफज़लुल मोमिन ईमान मन कान लिल्लाहि अख़्ज़ुहु व अताहु व सख़तुहु व रज़ाहु। मोमिनीन में सबसे अफजल ईमान उसका है जिसका लेना देना, जिसकी नाराजगी, जिसकी रजामंदी सब अल्लाह के लिए हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या सुभान कहने अल्लाह, बर मोहम्मद अली सुभान बैत मोहम्मद सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अली मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्ली अला मुहम्मद मुहम्मद व व अली मुहम्मद अली वअज्जिल सुभान अल्लाह, खैर। सुभान अल्लाह। गिफ्ट्स भी जो लें और देना अल्लाह की खातिर करें, ये आदत बनाइए अपनी। इसलिए नहीं कि मैं आज इसे ये गिफ्ट दे रहा हूं तो कहीं मेरी किसी जगह काम आएगा जरूर, इसलिए आज बना के रखो, अल्लाह के लिए नहीं है। मौला ने कहा कि अफजल तरीन ईमान उसका है जिसका लेना देना, नाराजगी भी जिसकी और रजामंदी भी सब अल्लाह के लिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह के लिए राजी हो, अल्लाह के लिए नाराज हो, बस। वो ये नहीं देखता कि रिश्तेदारी में कौन मेरे करीब है, वो ये देखता है कि अल्लाह से कौन करीब है, सुभान से अल्लाह। मेरी कुर्बत है। और मौला सज्जाद फरमाते हैं कि ववाल फीका अल अबअदीन, और रसूल अल्लाह ने अपने परवरदिगार की खातिर दूर वालों से दोस्ती कर ली, वआद फीका अल अक़रबीन, और करीब वालों से दुश्मनी कर ली। फिर इमाम ने फरमाया कि रसूल अल्लाह ने तबलीग दीन की खातिर परवरदिगार ज़हमतें उठाई, गज़वात लड़े, अपने घर को छोड़कर दयार गैर में हिजरत की, ये सब हुजूर ने किया ताकि हम तक हिदायत पहुंचे। सुभान अल्लाह। बेशक तेरे दीन को गालिब करके रहे, चाहे मुशरिकीन कोई बात कितनी ही नागवार क्यों ना गुजरे, हुजूर ने ये सब किया। और फिर इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह जन्नत में ऐसा दर्जा हुजूर को अता कर जो उन्हीं के शाया निशान हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहां तक कि हत्ता ला युसावा फीही मंजिलतन, यहां तक कि उनकी मंजिलत की कोई बराबरी करने वाला ही ना हो। क्या कहने बेशक वला युकाफाउ फी मर्तबतिन, और नहीं कोई उनके रुतबे में उनके बराबर हो, कोई ना हो। सुभान अल्लाह। ना कोई मलक मुकर्रब उनके मुतवाजी हो, वला नबी मुरसल, नहीं कोई नबी मुरसल उनके मुतसावी हो। वअर्रिफु फी अहलिहि ताहिरीन व उम्मतिहिल मोमिनीन मिन हुस्न शफा, उनके हुस्न शफाअत से मोमिनीन को बहरामंद फरमा दे। वह अजल्ला मा वअदतहु, उस वादे से भी बढ़कर जो तूने उनके साथ किया अता कर दे। या नाफिज़ुल इदा, वादों को पूरा करने वाले, अपने कौल की पासदारी करने वाले। या मुबद्दिल सय्यिआत बिअज़आफ़िहा मिनल हसनात, ए बुराइयों को भी बढ़ा चढ़ाकर नेकियों में तब्दील कर देने वाले। सुभान अल्लाह। इन्नका ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, यकीनन तू फ़ज़्ल अज़ीम का मालिक है। बेशक। तो हुजूर से मुत्तसिल होने का तरीका आले रसूल ही सिखला सकती है। सुभान अल्लाह। तो आज कई बातें आ गई। एक तो ये कि अपने ताल्लुकात अल्लाह ताला की मोहब्बत पर बनाएं, अपनी नाराजगी, अपनी रजामंदी, अपना कुछ लेना या कुछ देना, सब कुछ अल्लाह की खातिर हो। दूसरी एक अहम बात ये हुई कि आप सैटरडे को ज़ियारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें, और सैटरडे को अगर हो सके तो सहीफ़े सज्जादिया की दुआ नंबर 2 पढ़ें। एक सफ़े की दुआ है, आपको बड़ा लुत्फ़ आएगा, तर्जुमे के साथ, बिलखुसूस अब जो सैटरडे आ रहा है। तो चूंकि जश्न ईद मिलादुन नबी से मुल्हक है ये सैटरडे, लिहाजा आप उस वक्त अगर उस दुआ को पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा लुत्फ़ आएगा। और हमने ये भी अर्ज किया कि जो वसीले का शुक्रिया अदा ना करे वो अल्लाह का शुक्रिया नहीं अदा कर सकता। वसीले में सबसे बड़ा वसीला रसूलुल्लाह है, के बाद आले मोहम्मद हैं, फिर वालिदैन हैं, आपके शरीक हयात, वो वसीला बनते हैं, अल्लाह की नेमतें आप तक पहुंचती हैं, आपकी औलाद, इन सब के शुक्रगुजार रहें। आपके दोस्त, अइज़्ज़ा, अक़रबा, जिसके जरिए से कोई एहसान आप तक पहुंचे उसके शुक्रगुजार रहें। यह आज की गुफ्तगू का खुलासा हो गया। मौला अली अलैहिस्सलाम ने खुतबे कासिया एक है, खुतबा नंबर 192, उसमें मौला ने फरमाया क़द अलिमतु मौज़िई मिन रसूलिल्लाह बिल क़राबतिल क़रीबा वल मंज़िलतिल ख़सीसा। बहुत गौर कीजिएगा। वज़अनी फ़ी हिज्रिही व अना वलदुन यज़ुम्मुनी इला सद्रिही। बड़े लतीफ जुमले, इसके मैं फकत आपके सामने तर्जुमा पढ़ देता हूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम कहते थे कि तुम्हें मालूम है कि रसूलुल्लाह को मुझसे और मुझे रसूलुल्लाह से कितनी क़राबत हासिल थी। ये नहजुल बलागा में मौला कहते हैं उन्होंने बचपने में मुझे अपनी गोद में इस तरह जगह दी कि मुझे अपने सीने से लगाए रखते थे। सुभान अल्लाह। बेशक। सुभान अल्लाह। क्या क्या अर्ज करूं। मौला अली कहते हैं कि हुजूर मुझे अपने बिस्तर पर जगह देते थे। सुभान अल्लाह। एक दफा फकत बिस्तर रिसालत पर अली नहीं सोए, बार बार सोए। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक दफा तो शब हिजरत पर ऐसा सोए कि सारी रब की रजाओं को खरीद लिया। क्या कहने। और मौला अली कहते हैं कि हुजूर मुझे अपने कलेजे से लगा करते थे। ये खुतबा कासिया भी पढ़ने वाला है वाकई, नहजुल बलागा से 192 खुतबा। और मुझे अपनी खुशबू से मुसलसल सरफराज फरमाते थे हुजूर। सुभान अल्लाह। और
اپنی غذا کو دانتوں میں چبا چبا کر مجھے کھلاتے تھے. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. اللہ سبحان کیا اللہ سبحان اللہ علی اور مصطفیٰ کی محبت ہے واقعی. کیا سبحان کہنے. اللہ سبحان اللہ. ذرا ان جملوں کو پھر سے سنیے گا. اپنے بستر پر مجھے جگہ دیتے تھے، اپنے سینے سے لگاتے تھے، اپنے کلیجے سے لگا کر مجھے اپنی خوشبو سے سرفراز فرماتے تھے، اور غذا کو اپنے دانتوں سے چبا چبا کر مجھے کھلاتے تھے. ہاں 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 ہاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد جا کے دیکھیے گا نہج البلاغہ میں جملہ ہے مولا کا کہ نہ انہوں نے میرے کسی بیان میں کوئی جھوٹ پایا، نہ میرے کسی عمل میں کوئی غلطی دیکھی. سبحان اللہ. یہ علی کی عصمت کی دلیل ہے. یہ کیا جملہ کہنے کیا کہنے. یہ کسی اور کے سامنے بات نہیں ہو رہی، وہ کہ جس کے پاس علم الاولین والآخرین ہے، جو وما ينطق عن الهوى ہے. کیا کہنے. اگر وہ سند دے دیں کہ فلاں شخص کے عمل میں کوئی غلطی نہیں ہے تو وہ معصوم ہے. بے شک. اور اللہ نے شیر خارگی کے دوران ہی ان کے ساتھ ایک عظیم ترین ملک کو ساتھ کر دیا تھا، جو ان کے ساتھ بہترین اخلاق کے طور پر چلتا رہتا تھا. شب و روز یہی سلسلہ جاری رہتا تھا. مولا علی کے علاوہ کون بیان کر سکتا ہے عزیزوں؟ بے شک بے شک. اور میں بھی ان کے ساتھ چلتا رہتا تھا. کنت اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ. اور پھر مولا کہتے ہیں اسی خطبے میں کہ میں ایسے چلتا تھا جس طرح ایک چھوٹا بچہ، جو اونٹ کا چھوٹا بچہ ہو، ناقے کا، اونٹنی کا، وہ اپنی ماں کے ہمراہ جیسے چلتا ہے ویسے رسول اللہ کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ میرے لیے ہر دن اخلاق کا ایک نیا دفتر کھول دیتے تھے اور مجھے اس کی ابتدا کرنے کا حکم دیتے تھے. کیا کہنے. علی کے پاس اخلاق رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایک باب رسول کھولتے جاتے تھے. وہ سال میں ایک زمانہ غار حرا میں گزارتے تھے جہاں صرف میں انہیں دیکھتا تھا اور دوسرا کوئی نہیں ہوتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا شان رسالت تو سنو علی مرتضیٰ سے. کیا کہنے کیا کہنے. المصطفیٰ والمرتضیٰ علی علیہ السلام صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. مولا علی نہج البلاغہ سے پڑھو. علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس وقت رسول اکرم اور خدیجہ کے علاوہ کسی گھر میں اسلام کا گزر تک نہیں ہوا تھا. پھر مولا کہتے ہیں ان کا تیسرا میں تھا، حضور، حضرت خدیجہ اور مولا. سبحان اللہ. اور پھر کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. چلیں اس کی عربی میں پڑھ لیتا ہوں کہ حضور مولا علی کہتے ہیں کہ ارا نور الوحی، میں وحی کے نور کو دیکھتا تھا. واشم ریح النبوہ، میں نبوت کی خوشبو کو سونگتا تھا. وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ، جب وحی نازل ہوئی نا تو میں نے شیطان کی چیخ سنی کہ شیطان چیخ مار رہا تھا. تو میں نے رسول اللہ سے کہا کہ ما هذه الرنہ، یا رسول اللہ یہ کون سی چیخ ہے؟ حضور نے کہا هذا شیطان، یہ شیطان ہے. جہاں کہیں ذکر نبی اور علی اور کوئی چیخ مارے نا تو سمجھ جائیے کہ کہاں سے اثر آیا. کیا کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے کہا یہ شیطان ہے. قد آئسا من عبادتہ، اس لیے کہ اب یہ اپنی عبادت سے، کہ لوگ اس کی عبادت کریں گے یعنی اس کی بندگی کریں گے، اس کی پیروی کریں گے، یہ مایوس ہو گیا ہے کیونکہ اب رسول اللہ پر وحی نازل ہو گئی ہے. سبحان اللہ. اور حضور نے کہا یہ کتنی بڑی سند ہے، خدا کی قسم اس سے بڑی کیا سند ہو سکتی ہے. انک تسمع ما اسمع، اے علی تم سنتے وہی ہو جو میں سنتا ہوں. وترى ما ارى، تم دیکھتے وہی ہو کہ جو میں دیکھتا ہوں. الا انک لست بنبی، بس تم نبی نہیں ہو، ولکنک وزیر، تم وزیر ہو، بس فرق ہی. علی مولا. سبحان اللہ. کیا کہنے، منزل خیر پر ہو اے علی. بس عزیزوں یہ گفتگو آج جو گزر اس وقت ایام ہے عید میلاد النبی کی، اس مناسبت سے گفتگو تھی. وہ آل جو رسول اللہ کو اتنی محبوب تھی کہ حضور اپنے نواسے کے سینے کے بھی بوسے لیتے تھے. اسی حسین کے سینے پر گھوڑے دوڑائے گئے. عزیزوں گریا تو کبھی بھی ہو سکتا ہے. امام زمانہ علیہ السلام تو فرماتے ہیں میں تو صبح و شام آپ پر روتا ہوں اے میرے جد حسین. ہم نے وداع ایام عزا میں بھی کہا تھا کہ ہم ان ایام عزا کو وداع کہہ رہے ہیں، ہم غم حسین کو تو وداع نہیں کہہ سکتے. ہم حسین سے تو خدا حافظ نہیں کر سکتے. تو جس حسین کے سینے پر رسول اللہ بوسہ لیتے تھے اس حسین پر گھوڑے دوڑائے گئے. اٹھا یہ شور کہ کشتوں کو خستہ حال کرو، ہر ایک شہید کے لاشے کو پائمال کرو. جب ہمارے ساتھ نے فوجیوں سے کہا نا کہ گھوڑوں کی نال بندی کر لو، حسین کا لاشا پامال ہونا ہے،
آپ واقف ہے نا، ایک ایک شہید کا قبیلہ آگے بڑھ گیا اور اپنے اپنے شہیدوں کی لاشیں لے کر چلا گیا. ہائے ہائے ہائے، جب لوگ بچا لے گئے لاشیں شہداء کے، تن شبیہ تھا پامالی کی زد کا. زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب آئے ہو بابا، اب آئے ہو بابا. عزیزوں، حضور یقیناً آپ سے راضی ہوں گے، آپ کی حاجات پوری ہوں گی اگر آپ اس پر صدائے گریہ بلند کر سکیں. روایت میں ہے کہ 10 پست فطرت گھڑ سوار اپنے گھوڑوں میں لوہے کی سوئیں لگا کر آئے تھے. یا حسین، جی جی، یا حسین. ہائے ہائے ہائے. انہوں نے اپنے گھوڑے دوڑا کر حسین کا لاشا فقط پامال نہیں کیا بلکہ پیس دیا. ابن زیاد کے پاس جب انعام لینے گئے تھے نا یہ 10 گھوڑ سوار جنہوں نے حسین کا لاشا پیسا تھا، تو جانتے ہو یہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے نحن روضنا الصدر بعد الظہر، پہلے ہم نے، یا اللہ، پہلے ہم نے حسین کی پشت کو پیسا، اس کے بعد حسین کے سینے کو پامال کیا. سوچو عزیزو، جب حضرت قاسم کا لاشا پامال ہوا تھا تو حسین گٹری میں لائے تھے نا لاش. حسین کا لاشا ان کے ٹکڑے کون اٹھاتا؟ اس لیے کہ شہزادی زینب کے سر پر تو چادر بھی نہیں بچی کہ کوئی گٹری بنائی جا سکتی. بس بی بی اپنے بھائی کا لاشا کس چادر میں جمع کرتی عزیزوں؟ تو حسین کا لاش جمع نہیں ہوا، وہ بکھرا رہا کربلا کی سرزمین. رضا بقضائک و تسلیما لامرک انا للہ و انا الیہ راجعون. اے اللہ ہمیں کامل الایمان فرما، قلب مقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. حضور جب مقام محمود پر میدان محشر میں شفاعت فرما رہے ہوں تو ہمیں ان کی شفاعت میں مشمول فرما، اور اے پروردگار ہماری نسلوں تک اس ایمان کو پہنچا، ہمیں آل رسول بنت رسول کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. اے پروردگار مسلمانوں کو واقعی صحیح معنوں میں عشق رسول تک پہنچنے کی، عشق رسول کا تقاضا آل رسول کا اتباع ہے، وہاں تک آنے کی توفیق عطا فرما. آل رسول میں سے آخری حجت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. آپ سے گزارش یہ ہے کہ جن جن مومنین نے اپنے مرحومین کے نام کمنٹس میں لکھے ہیں، اور ساتھ ہی وہ تمام کمیونٹی کے مومنین اور جہاں جہاں کہیں مومنین اسے دیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی تمام مومنین کو شامل کرتے ہوئے ان کے مرحومین کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صل